بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم نے کل جو سیرہ کا سبق دیکھا تھا اس میں یہ دیکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے شہید ہونے پہ بہت غم تھا ان کو، اور اگرچہ انہوں نے بہت چاہا کہ جعفر کے گھر والوں کو روک دیں کیونکہ وہ نوحہ کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد 3 دن بعد جب آپ گئے تو آپ نے جا کے ان کو منع کر دیا کہ اس کے بعد 3 دن کے بعد کوئی بھی غم وہ نہیں کرے گا، غم نہیں منائے گا۔ نوحہ کے تو بالکل ہی اجازت نہیں کر دی۔ ہاں رونا ہے، اگر جو غم ہے تو وہ 3 دن تک، سوائے ایک بیوہ کے کہ جس کے 4 مہینے اور 10 دن کی وہ ہے، اس کو گھر میں رہنے کی کوشش کرے، اور کیونکہ اس کے خاوند کے ساتھ ایک بہت ہی قریبی تعلق ہوتا ہے تو وہ اس کو ہیلنگ کے لیے ضروری ہوتی ہے، عورت کو وہ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ بہرحال ہوا یہ کہ ہمیں اس سے کیا سبق پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی صورت میں دین کے احکامات پر کچھ چیزیں ایسی یا کچھ واقعات یا کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ دین کے احکامات پر مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتے، چاہے وہ گھر کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں ہی کا کیوں نہ ہو۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جعفر کے گھر وہ عمل ہو رہا تھا جو آپ اپروو نہیں کرتے تھے، آپ کو قبول نہیں تھا، خاص طور پہ یعنی کہ کسی کی موت کی صورت میں قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا اور وہ کرتے رہے۔ کیوں؟ اب یہ بات یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پہ موت کی صورت میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو قرآن اور سنت کے احکامات کی ڈیٹیل دینا شروع کر دیں۔ یعنی جس کا کوئی فوت ہو گیا وہ ہو، اس کے لیے ہم ایک یہ نہیں بن سکتے کہ ہم مس سننا بن کے چلے جائیں اور نہیں آپ یہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ اس کو یعنی اچھی بات بتانے کے لیے بھی موقع چاہیے، دیکھنا چاہیے، موقع محل دیکھنا چاہیے کہ یہ وقت ہے اچھی بات بتانے کا یا اس سے بہتر موقع بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے گھر والوں کو نہ روک سکے، لیکن تیسرے دن آ کر آپ نے بالکل اس کو منع کر دیا کہ اب کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ 3 دن جو ہیں وہ کافی ہوتے ہیں کسی قسم کا بھی شوق سے باہر آنے میں، کیونکہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، کہا جاتا ہے نا کہ وقت بہت بڑی مرہم ہے، اور چاہے جتنا بھی غم کیوں نہ ہو، میکسیمم جو دن ہمیں غم کے ہیں وہ 3 دن بتائے جاتے ہیں، اور ویلنگ کی یعنی کہ اپنے آپ کو پیٹنا یا رونا، وہ اس چیز کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب زید بن حارثہ جو تھے وہ ان کا ایک بیٹا تھا 13-14 سال کا، یہ 13-14 سال کے بیٹا تھا اسامہ بن زید۔ اپنے والد سے شکل بہت ملتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسامہ کو دیکھتے تو ان کے آنسو نکل آتے تھے، اور اگرچہ یہ جنگ موتا کا ذکر سیرہ میں کم ہے، اس کا زیادہ ذکر نہیں ہے، لیکن اس جنگ سے ذہنی اثرات بہت ہوئے تھے۔ ایک شخص تھا جو صحابی نہ تھا، وہ صرف جنگ میں مدد کر رہے تھے، یعنی یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جو کہ صحابی نہیں تھے، لیکن یہ ایک ایسا قبیلہ تھا جس نے آ کے کہا کہ ہم اس جنگ میں مدد کریں گے، تو اس میں سے ایک شخص تھا، اس نے کسی روم کے بہت بڑا عہدیدار تھا، آپ کہہ لیں کہ میجر تھا یا کمانڈر تھا یا جو بھی تھا، اس کو مار دیا۔ اب اس عہدیدار کا گھوڑا بھی بہت اعلیٰ نسل کا تھا، اور اس کی ذرہ جو اس نے پہنی ہوئی تھی وہ بھی سونے کی تھی، اور اس کے لباس میں اور بھی بہت سی قیمتی نگینے وغیرہ جڑے ہوئے تھے، یعنی یہ اس کے لباس میں تھا، جو کہ اس زمانے کا رول تھا کہ مرد پہنتے ہوتے تھے۔ اب رول کیا تھا ہمارے ہاں؟ فقہی اصول یہ تھا کہ جو مسلمان کسی میں جنگ میں کسی بھی دوسرے کافر کو مارتا ہے تو اس کی ساری چیزیں جو مارتا ہے اس کو مل جاتی ہیں، لہٰذا اب ہوا یہ کہ اس کا جو کچھ بھی تھا اس نے کہا کہ وہ اس کی اپنی ہیں،
اور یعنی لیکن یہ آج نہیں ہے. آج جو آرمی ہے پیڈ آرمی ہوتی ہے. اس زمانے میں پیڈ آرمی نہیں ہوتی تھی، ان کو تنخواہیں نہیں ملتی تھی، والنٹیئرز ہوتے تھے جو کہہ دیتے تھے ہم جنگ پہ جائیں گے، ہم جائیں گے. تو جب اس شخص نے وہ تمام چیزیں لے لیں تو خالد بن ولید جو کہ ابھی نئے ہی مسلمان ہوئے تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور انہوں نے اس شخص سے کہا کہ اتنا زیادہ مال ایک ہی شخص کو مل جائے وہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا تم یہ واپس کر دو، اور جو عام جنگ کا فنڈ تھا اس میں رکھ دیا. اس شخص نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کروں گا. جب واپس آئے تو اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا کہ سب وہ مال اسی کا ہے، وہ لے آؤ اور اس کو دے دو. وہ مال اس کو دے دیا گیا. اس پر اس شخص نے خالد بن ولید کا بہت مذاق اڑایا اور طنز کیا اور کہا کہ دیکھا میں تم سے کہتا تھا نا یہ میرا ہی مال ہے، آج میں نے لے کے دکھا دیا نا تم کو. اس طرح کی باتیں جو اس نے کی ہوں گی. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ میں صحیح ہوں، اور آپ نے میرا سامان دیکھ کر مجھے یہ ثابت کر دیا کہ میں حق پر تھا اور یہ غلط تھا. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کمانڈرز کو کہا، خالد بن ولید سے کہا کہ یہ سامان اس سے واپس لے لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا کہ یہ مال اس سے واپس لے لو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے کمانڈرز کو میرے لیے چھوڑ دو، ان کی ہر اچھائی قبول کر لو، لیکن اگر ان میں کوئی برائی ہو تو وہ میرے لیے چھوڑ دو، میں اس کا معاملہ کروں گا. تو یہ یعنی اس حدیث کا مفہوم تھا. اور پھر اس شخص سے کہا کہ تم نے اگرچہ سامان تمہارا تھا لیکن تم نے تکبر کیا، جو اس سے بڑا گناہ ہے. اور خالد بن ولید کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ اپنی ذات کے لیے وہ سب کچھ نہیں چاہ رہے تھے، انہیں علم نہیں تھا اور جینوئن غلطی تھی ان کی. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ انہوں نے تو جو آرمی کا فنڈ تھا اس میں جمع کروا دیا تھا. تو یہ ایک آدھ واقعات تھے جو کہ فتح مکہ سے پہلے اس کے بعد پیش آئے، جنگ موتا کے بعد. خالد بن ولید کا جہاں تک تعلق ہے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مرتے وقت اپنا جو ایک ساتھی تھا اس سے انہوں نے کہا کہ میرے جسم کو دیکھو کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر زخم کا نشان نہ ہو، اور جس کے اوپر مجھے کوئی ضرب نہ لگی ہوئی ہو، لیکن اس کے باوجود آج مجھے بستر پر موت آ رہی ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ خالد تمہارا خطاب سیف اللہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خطاب دیا تھا سیف اللہ کا، اور اللہ کی تلوار کبھی بھی گر نہیں سکتی. یعنی خالد بن ولید کو کیونکہ اللہ کی تلوار کا خطاب ملا ہوا تھا تو اللہ کی تلوار جو ہے کسی بھی جنگ میں گر نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ اپنے بستر ہی پہ فوت ہوئے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو انشاءاللہ شہادت کا اجر بھی دے دے گا. تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ موتا کا اثر کیا ہوا تھا. اب اس کا اثر یہ ہوا کہ مسلم امہ عرب کی سرحدوں سے باہر پھیل رہی تھی. ایک یعنی صرف وہ مکہ مدینہ اور عربوں کے لیے قریش کے لیے نہیں رہ گئی تھی. اب مسلم جو اسلام ہے وہ مکہ کی یعنی عرب کی سرحدوں سے باہر نکل رہا تھا اور اسلام کی طاقت مانی جا رہی تھی، اور مسلمانوں کا خوف عرب کرسچنز کے اوپر جو بھی کے دلوں پر جم گیا تھا، یعنی موتا کی جنگ سے. تو اس لیے جب جنگ تبوک ہوئی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوئی، اور آپ پہنچے بھی تبوک کے اوپر اور آپ نے ان کو للکارا بھی، لیکن وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس کے بعد یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی پہلی اور آخری جنگ تھی رومنز کے خلاف، اور اس جنگ نے رومن کے ساتھ
جو دروازے تھے وہ کھول دیے. جو جنگ ہوئی تھی اس نے اور دروازے آگے فتوحات کے لیے دروازے کھول دیے تھے. خالد بن ولید نے کیونکہ اس جنگ میں شرکت کی تھی اور رومنز کے خلاف وہ جنگ کر رہے تھے تو انہوں نے ان کی تمام ٹیکٹکس سیکھ لی تھی، اور اس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ تمام علاقے فتح ہو جائیں گے، کیونکہ مسلمان اسلام اب صرف عرب کی سرحدوں تک محدود نہیں رہا تھا. اسلام اب عرب کی سرحدیں سے نکل کر اس سے باہر پہنچ رہا تھا، اور یہی اسلام کا پیغام ہے. اسلام جو ہے وہ میرے اور میرے بہن بھائیوں کے گھر کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کا پیغام ہم نے پوری دنیا کو پہنچانا ہے. یہ ہمارے پہ، ہر مسلمان بچے پہ ذمہ داری آتی ہے کس بات کی، کہ وہ اسلام کا پیغام آگے پہنچائیں، چاہے وہ اپنی ذات کے عمل سے پہنچائیں یا زبان سے پہنچائیں، کسی صورت سے بھی یہ پیغام پہنچائیں. لیکن آج یہ جو چیز ہے یہ رک گئی ہے، اور یعنی اسلام کا پیغام آگے پہنچانا بالکل رک گیا ہوا ہے. خالد بن ولید کا ہم نے جب دیکھا تو یہی دیکھا کہ انہوں نے اس جنگ سے بہت سبق سیکھ لیا تھا، اور اس جنگ موتا کے کچھ ہی عرصے بعد جنگ مکہ فتح ہو گیا تھا، اور حدیبیہ کے 2 سال کے درمیان یعنی حدیبیہ کے صرف 2 سال کے بعد ہی یہ اسلام اس مضبوطی پہ پہنچ چکا ہوا تھا کہ کوئی بھی سیریس حملہ اس کے لیے اس کا چانس ختم ہو گیا ہوتا. یعنی اب کوئی سیریس تھریٹ رہ ہی نہیں گیا تھا اسلام کے لیے، وہ ختم ہو چکا ہوا تھا. اسلام ایک طاقت بن کے ابھر رہا تھا، اسلام ایک قوت بن کے ابھر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ پیغام دے رہا تھا کہ میری سرحدیں صرف عرب کے لیے نہیں ہیں، بلکہ میری سرحدیں پوری دنیا کے لیے ہیں. میری سرحد کی کوئی لمٹ نہیں ہے. موتا میں اگرچہ فتح نہ تھی، لیکن پیغام پہنچ گیا تھا کہ ہم سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، اگر کرو گے تو شکست کرو گے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 8واں سال اب ہجرہ کا شروع ہو چکا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 61 سال کے ہو گئے تھے اور اپنے مقصد کی کامیابیوں کو چھو رہے تھے. یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مورل بوسٹ تھا، یعنی ان کے لیے کہ جو موتا کی جنگ انہوں نے کی، دنیا کی بڑی طاقت کے ساتھ جنگ میں کیا ہوا تھا، چند شہادتیں تھیں، باقی آرمی سلامت آ گئی تھی. میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ 1% شہادت ہوئی تھی. تو عرب نے اس سے پہلے کبھی یہ سوچا نہ تھا کہ وہ اتنی بڑی طاقت کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کا اثر اب قریش پر بھی پڑا کہ اگر اتنی بڑی طاقت کے خلاف کامیاب لوٹ سکتے ہیں تو اب تو صرف مکہ ہی ہے جو کہ فتح ہونے سے رہ گیا ہے. اور جو کانکویسٹ آف مکہ تھی، یعنی مکہ، فتح مکہ، وہ تو اسلام کا کلائمیکس تھا، جسے کہتے ہیں نا پہاڑ کی چوٹی، وہ بالکل تھا، اور پوری سیرہ کا کلائمیکس تھا. اس کے بعد تو ہر طرح کی اپوزیشن ختم ہو گئی تھی اور اسلام چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گیا تھا. کچھ اور واقعات جو موتا کی جنگ اور مکہ، فتح مکہ کے درمیان ہوئے، وہ چند ماہ کے درمیان ہوئے، اور وہ چھوٹے چھوٹے غزوات بھی ہیں اور سریہ بھی ہیں، لیکن ان سے اہم اسباق ہمیں مل سکتے ہیں. ایک تھا غزوہ ذات سلاسل، یعنی یہ 2 واقعات ہیں. ذات سلاسل ایک ہی نام سے، ایک ذات سلاسل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا تھا، جبکہ انہوں نے پرشین امپائر کو فتح کیا تھا. اور یہ جو ذات سلاسل تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، یہ ایک سریہ تھا، اور اس کا نام ذات سلاسل اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہاں پہ ایک پونڈ تھا جس کا کہ نام ذات السلاسل تھا، پانی کا پونڈ تھا. اب یہ کیوں ہوئی یہ جنگ ذات سلاسل؟ اس میں بات یہ تھی کہ ایک قبیلہ جس کا نام تھا خداع، جس نے غسانی قبیلے کا ساتھ دیا تھا اور آپ کے خلاف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ لینا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پیچھے غسان کے قبیلے کا
ذکر کیا تھا۔ ہم یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ غسان کا قبیلہ روم کے زیر سایہ تھے اور رومنز انہی سے اپنے تمام کام انہی کے ذریعے کرواتے تھے، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا تو وہ غسانیوں ہی کے پاس بھیجا تھا۔ تو غسانی قوم کا جو چیف تھا اس نے اس قاصد کو پکڑ کر نہ صرف اذیت دی تھی بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا تھا، اور یہ ایک بدترین عمل تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیونکہ رومنز کے خلاف جنگ کرنے جا رہے تھے تو اس غسانی قبیلے سے بدلہ نہیں لیا تھا، واپسی پہ لیا تھا۔ لیکن اس غسانی قبیلے کی مدد کے لیے کس نے مدد کی تھی؟ یہ خداع کا قبیلہ تھا جس نے ان کی مدد کی تھی اور آپ کے خلاف، تو اس کا بدلہ لینا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو بلایا، اور عمر بن عاص خود فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور کہا کہ جنگی لباس پہن کر آؤ۔ میں جنگی لباس پہن کر آیا تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پاؤں تک گہری نظر سے دیکھا اور پھر مجھے کہا کہ میں تمہیں آرمی کا لیڈر بنانا چاہتا ہوں اور اللہ تمہیں بہت سی غنائم کے ساتھ نوازے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ میں امیر ہو جاؤں، بلکہ میں تو اسلام لایا ہوں مسلم ہونے کے لیے، اور اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یا رسول اللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اخلاص تھا دین لانے میں اور کس قدر آپ کی محبت تھی ان کے دل میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عمر، ان کو کہا کہ نعم المال و صالح رجل اسلحہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر کہ زیادہ حلال پیسے کی چاہت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے اگر وہ نیک کاموں میں لگائی جائے۔ یعنی اس میں کیا شرائط ہے کہ عمر کو اس بات کا افسوس ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیسے کا لالچی سمجھ رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ مس انڈرسٹینڈنگ دور کر دی اور کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی انسان پیسے کی زیادتی کی دعا کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ ایک تو حلال ہو اور دوسرا یہ کہ وہ نیک کاموں میں خرچ کرنے کا آپ کا ارادہ ہو۔ اس کے لیے آپ اللہ سے زیادہ پیسے کی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس سے زیادہ دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اور واسعا، کہ اللہ میں تجھ سے نافع علم کا سوال کرتی ہوں، ایسے عمل کا سوال کرتی ہوں جو تو قبول کر لے، اور ایسے رزق کا جو وسیع بھی ہو اور طیب بھی ہو، یعنی پاک اور حلال بھی ہو۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ نہیں مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ دعا کریں کہ حلال پیسہ عطا کر تاکہ میں ان کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتنۃ امتی المال، یعنی میری امت کا امتحان پیسہ ہے، لیکن یہ امتحان ہم کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس کو حلال کمائیں گے اور اچھی جگہ لگائیں گے تو بڑی شان سے پاس ہو سکتے ہیں، اور فیل بھی بڑی شان سے ہو سکتے ہیں کہ اگر یہی پیسہ اسی کی خاطر ہم ایک دوسرے سے لڑنے شروع کر دیں اور ایک دوسرے کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کریں اور حرام طریقے سے حاصل ہو اور پھر اس کے اوپر ہمیں بڑا فخر بھی ہو، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اب آج اپنی سیرہ کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم پھر اس کو دوبارہ شروع کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے بعد سیرہ میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہیں۔ دیکھیں بہت سی دعائیں یاد کریں، کیونکہ جو سیرہ کی دعائیں ہیں وہ اتنے پرمعنی ہیں، اور چند الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ مانگ لیتے تھے۔ تو ایک دعا ہے کہ اللہم آتی فرحتاً من حیث لا احتسب، کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے وہ فرحت، یعنی وہ خوشی، وہ دل کا سکون، ہر چیز عطا فرما جہاں ایسی جگہ سے جہاں سے میں گمان بھی نہیں کر سکتا، جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے
ہمیشہ پاک و حلال رزق کا سوال کریں اور فراوانی رزق کا سوال کریں کہ اللہ مجھے رزق میں فراوانی دے، تاکہ میں پاک و حلال رزق میں فراوانی دے، تاکہ میں اس کو تیری راہ میں خرچ کر سکوں، تیری رضا پا سکوں، اور اپنی جو حلال خواہشات ہیں میری اپنی، میں ان کو بھی پورا کر سکوں۔ بے شک جو ہماری حلال خواہشات ہیں اس کے اوپر آپ اپنا پیسہ خرچ کریں، بشرطے کہ آپ دوسروں کو بھی اس کے باقی حقوق بھی ادا کر رہے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔